أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يؤمن هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. یہ 165 نمبر کی ایک آیت ہے سورہ بقرہ میں، جو 165 نمبر ہے، جس میں مومنین کی مدح کی گئی ہے کافروں کے مقابل میں، اور کافروں اور مشرکوں کے بارے میں یہ آیت شروع ہوتی ہے اس طریقے سے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. یعنی لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، انسانوں میں، وَمِنَ النَّاسِ انسانوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اس کے مقابلے میں کچھ کو اللہ ماننے لگتے ہیں. وَيُحِبُّونَهُمْ اور ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں كَحُبِّ اللَّهِ جیسے اللہ سے محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا وہ لوگ جو ایماندار ہیں، اشد حبا للہ یقیناً ان سے زیادہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور پھر تھوڑا سا تنبیہ کے طور پر کہ یری الذین ظلموا، یہ آیت آگے ہے کہ یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة للہ جمیعا وهو شدید العذاب. آیت تمام کہ یہ لوگ جنہوں نے یہ ظلم کیا، کون سا ظلم؟ کہ اللہ کے مقابلے میں کچھ چیزوں کو خدا مان بیٹھے. یہ ظلم جنہوں نے کیا، کون سا ظلم؟ کہ اللہ کے مقابلے میں کچھ چیزوں کو خدا مان بیٹھے. یہ ظلم جنہوں نے کیا، کچھ چیزوں کو خدا مان بیٹھے، یہ ظلم جنہوں نے کیا، کچھ چیزوں کو خدا مان بیٹھے، یہ ظلم جنہوں نے کیا
وہ دیکھیں گے اس وقت جب ان پر عذاب ہو رہا ہوگا کہ ساری قوتیں اللہ کے پاس ہے اور وہی سب سے زیادہ عذاب دینے والا ہے۔ تو یہ آیت میں نے اس لیے عنوان قرار دی کہ گزشتہ مجالس میں بھی ایک بات چل رہی تھی عنوان کے طور پر ظالم، یہاں پر بھی ظالم آ گیا۔ یہ آخری اس سیریز کی مجلس ہے، لیکن یہ کہ اصل بحث جو ہے وہ آپ کے سامنے آنے والی ہے محبت خدا۔ اس کے بعد جو ہے 3 دن اور مجلسیں ہیں، ان میں مختلف ہو سکتا ہے کہ مختلف عنوان اختیار کروں تاکہ آپ کے مزاج پر بار نہ ہو کہ ایک ہی چیز بار بار سنتے ہیں۔ تو یہ محبت خدا عنوان اس لیے قرار دیا کہ یہ واضح ہو کہ اصل دین جو ہے وہ محبت خدا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب یہ لفظ محبت جو ہے اتنا عام ہے، جو چیز بہت عام ہو جاتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ جیسے پانی بہت عام ہے، حالانکہ بڑی بیش بہا اور بہت پرقیمت چیز ہے، لیکن عام ہونے کی وجہ سے کوئی قیمت نہیں۔ سانس لینا جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، درحال ہے کہ بہت اہم چیز ہے۔ اگر سانس ایک لمحے کے لیے آپ بھول جائیں تو عدم ہو جائیں گے، پہنچ جائیں گے قبرستان۔ اور اگر اللہ ایک لمحے کے لیے تناب کھینچ لے تو سانس لینا ہمیشہ کے لیے بھول جائیں گے ہی آپ۔ لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے اس کی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو عام ہیں لیکن ان کی اہمیت اور عظمت اور ان کی قدر ہماری نگاہ میں نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہمارے ہاں محاورہ بن گیا کہ جو چیز بہت عام ہو جاتی ہے اور بڑی باقدر ہوتی ہے اور پھر اس کے لیے اس کی قدر نہیں ہوتی نگاہوں میں، تو ہمارے عوام نے مسلسل سالہ سال زندگی کر کے ایک محاورہ ڈال دیا۔ ہر زبان میں محاورہ ہوتا ہے، تو اردو زبان میں یہ ہو گیا کہ گھر کی مرغی دال برابر، چونکہ وہ گھر کی ہے، خریدنا نہیں پڑا، پالے ہوئے تھے اور جب دل چاہا ذبح کر لیا اور کھا لیا، تو وہ دال کے مانند ہو گئی جیسے دال گھر میں ہے ہر وقت۔ اکثر لوگ جو ہیں ہر جگہ کسٹم الگ ہے، تہذیب الگ ہے۔ ہمارے ہندوستان میں اور تہذیب ہندوستان کے اندر جس میں پاکستان حصہ ہے اس کا، بعد میں وہ تقسیم ہوا تو ہندوستان پاکستان ہو گیا، ورنہ ایک ہی کلچر، ایک ہی تہذیب۔ تو وہاں پر جو ہے عام ہے دال، تو اس لیے دال کھائی جاتی۔ ایران میں عام ہے پنیر، تو وہاں کے محاورے ہیں پنیر روٹی کے، کہ اگر کچھ نہیں ہے تو پنیر روٹی تو ہے۔ عرب میں دستور تھا روٹی کے ساتھ نمک لگا کے کھانے کا، لہذا عرب میں نمک روٹی ہو گیا۔ ہمارے یہاں بھی غربا کے یہاں اکثر یہی ہے، لیکن تو اس طریقے سے محاورے نکل آتے ہیں، حالانکہ جو چیز عام ہو جاتی تو بہت عام ہے محبت، اور عام سی چیز ہے مگر بڑی باقیمت ہے، اور اس کو خریدنا بھی نہیں پڑتا۔ پانی کو وقت پڑ جائے تو شاید خریدنا پڑے اور اس کے لیے خرچ کرنا پڑے، لیکن محبت کے لیے کوئی خرچ ہی نہیں، اس لیے کہ از نفس می جوشت، آپ کے نفس سے اور قلب سے یہ چیز نکلتی ہے، تو آپ کو کچھ خرچ کرنا ہی نہیں پڑا۔ صرف اگر خرچ کرنا پڑا تو توجہ
رغبت، نفس کی رغبت جو ہے اس کو محبت کہتے ہیں۔ چنانچہ ڈکشنری میں یہی بیان کیا گیا ہے، رغبت الشیء علی الشیء، کسی چیز کا کسی چیز کی طرف رغبت کرنا یہ محبت ہے۔ اب یہ رغبت کیا ہے؟ تو اس کے لیے اردو ٹھیٹھ میں کسی چیز سے کسی چیز کو بہت ہی زیادہ لگاؤ پیدا ہو جائے، صرف لگاؤ، تو یہ محبت کہلاتی ہے۔ اور یہی جتنا شدت سے بڑھتی جائے اس کے مدارج ہو جاتے ہیں۔ اگر اور زیادہ یہ لگاؤ پیدا ہوا، اس حد تک رہا کہ آپ کی برائی نہیں چاہتے، تو یہ ہے بے خواہی، آپ کی اچھائی چاہ رہے ہیں، بہتری چاہ رہے ہیں، بے خواہی یعنی بہتری چاہنا۔ لیکن یہی لگاؤ اس سے بھی ذرا اونچا ہو گیا، ایسا کہ بغیر آپ کے رہا نہیں جاتا، تو اس کا نام ہو گیا عشق۔ انہوں نے کہا بڑا عشق ہے ان کو، جدائی نہیں ہونے دے رہے ہیں۔ اور اگر کہیں یہ درجہ اور اونچا ہو گیا، اتنا زیادہ اونچا ہو گیا کہ جیسے ہی آپ کا نام آیا دل دھڑکنے لگا، تو یہ ہو گئی خلت، اب آپ خلیل ہو گئے۔ اور اگر آپ کی منزل عشق میں اتنی ہو جائے جنون کا عالم کہ جیسے قدم آپ رکھیں ویسے ہی میں رکھوں، تو اس کا نام مودت۔ اب ہم جنونی کیفیت میں ہیں، ہم کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں آگے پیچھے، جدھر آپ جائیں گے ادھر ہی جائیں گے۔ اور آخری یہ ہے کہ اگر یہ سب پیدا ہو جائے، اس کے باوجود کیفیت اتنا قرب کی پیدا ہو جائے کہ جو آپ ہیں وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ آپ ہیں، جب یہ ہو جائے تو یہ ہے ولایت۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اور ان سب کے اوپر حاوی ایک ہی لفظ ہے جس کا نام ہے محبت۔ سب پر محبت کا اطلاق ہے، تو محبت کے یہ مدارج ہیں، درجے ہیں، لیکن اصل جو ہے وہ محبت ہے۔ اب اللہ نے یہ کہا کہ ایسے یہ لوگ ہیں کہ ان کو اتنا سمجھانے کے بعد، اتنا بتانے کے بعد، اس قدر ہدایات دینے کے بعد، اس قدر ان کو ان کی ارواح کو تعلیم دینے کے بعد، اسی لیے اعتراف لیا وہاں عالم ارواح میں، یہ قیامت میں آ کر کے یہ نہ کہے جو آپ کی زبانوں پہ اکثر رہتا ہے لوگوں کے، اور پوچھتے رہتے ہیں کہ مولانا وہ تو بیچارہ اس کو کوئی اتمام حجت نہیں ہوئی، کوئی بتانے والا نہیں، تو وہ کہاں جائے گا اور کیا۔ یہ آیت بھی سورہ اعراف میں موجود ہے کہ اللہ نے ارواح آدم سے اور آدم کی اولادوں سے، ان کی ذریت سے آخرت میں اس بات کا اعتراف لیا پہلے ہی عالم ارواح میں کہ میں اللہ ہوں یا نہیں ہوں، تو بغیر پہچانوائے تو اعتراف لیا نہیں، تو پہچانوا دیا اور اعتراف بھی لے لیا۔ اور اسی میں ایک جملہ آخر میں کہا ہے کہ اس لیے کہ جا یوم القیامہ، قیامت دن آ کے کہیں نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ کتنا سادہ ہے، اور ہم نے بڑے سادے انداز سے آپ کو بتا دیا۔ ابھی اس میں لام کاف باندھتے 15-20 منٹ آپ کا لگاتے الحمدللہ، تو آپ کے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی کوئی قیمت ہے اس جواب کی، جو آپ 24 گھنٹہ پوچھتے ہیں کہ جن کو نہیں ملا، جن کو حجت نہیں ہے، جن کو کوئی نہیں آیا، کوئی نبی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، فرض کیجئے جنگل میں تھا، یہ تھا، وہ تھا، ایسا گھما پھرا کے کہ لگتا ہے کہ اب آپ گڑ جائیں گے اس میں فکر میں، اور جاہل محض ہو کے آخر میں کہیں مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو اس طرح سے باندھتے ہیں ہوا۔ اس کا جواب ایک ہی جملہ ہے کہ اللہ نے عالم ارواح میں پہچانوا کے اعتراف لے لیا اسی دن کہ جب قیامت کے دن آؤ تو کہہ نہ سکو،
جیسے ہی سامنے کھڑے ہو پوچھے بھیا کیوں نہیں مانا تھا، تو یہ نہ کہہ سکو کہ جانتے نہیں تھے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تو پہلے ہی پہچانوا دیا اور اعتراف بھی لے لیا، تم نے خود کام نے پہچان لیا۔ اب اس کے باوجود اس کی جو ہے وہ ترحم ہے اور اس کا جو ہے وہ رحمت ہے کہ یہاں آنے کے بعد دنیا کی رونقوں نے آپ کو ادھر سے ادھر کیا ہے، تو بھی اس نے ایسی علامتیں بھیج دی ہیں کہ جو آپ کو وقتاً فوقتاً یاد دلاتے رہتے ہیں۔ تو وہی چیز کو یاد دلاتے ہیں جو آپ کے دل میں گڑا ہوا ہے۔ اب یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے۔ تو پہلے والا تو یہ ہے کہ عقل جو ہے کافی ہے۔ عقل اگر آپ کی یہ بھی رسول باطنی ہے، تو کوئی بتائے خدا ہے کہ نہیں ہے، لیکن عقل آپ کی بتا رہی ہے کہ خدا ہے، تو جب عقل کہہ رہی ہے تو غیر از خدا کو خدا ماننا کیا معنی رکھتا؟ عقل تو کہہ رہی نا آپ کی۔ اور اسی عقل کے حیثیت سے یہ شاعر بہت عظیم تھا، 2 لفظوں میں بیچارہ اپنی بات کہہ دیا۔ دنیا میں جو جس منہ میں آتا ہے لوگ دوسروں کو کہہ دیتے ہیں، کسی کو کچھ کہہ دیں یا کسی کو کچھ کہہ دیں، لیکن اگر اسی شعر سے اس کی توحید پر دلیل پیش کیا جائے تو اس سے بڑا موحد کوئی نہیں، اور نام جوش ہے۔ اور اس نے یہ کہا کہ ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی، یہ دن رات کا ہونا ہی کافی ہے اللہ کے وجود کی دلیل کے لیے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ عقل کے اعتبار سے دھیمے سے کیا مضبوط سے پڑھیے ذرا سا۔ عقل کے اعتبار سے، فہم کے اعتبار سے آپ جو ہیں وہ بری الذمہ ہیں، ضرورت نہیں کہ کوئی ہو، لیکن پھر بھی اس کا کرم ہے، رحم ہے کہ غفلت طاری ہوتی ہے۔ تو من الغافلین، تم غافلین میں سے ہو۔ غفلت تو اتنی طاری، اگر یہ غفلت بہت سے لوگ کہتے ہیں پھر رکھا ہی کیوں تھا، لیکن نہ رکھتا تو پاگل ہو جاتے تم، اس لیے رکھا ہے کہ تمہاری زندگی چلتی رہے، ورنہ انصاف سے بتاؤ جس سے محبت قرب کی منزل تک ہوتی ہے اور اعلیٰ ترین ماں باپ ہوتے ہیں، جب دنیا سے اڑ جاتے ہیں تو پاگل ہو جاتے ہو۔ وہ تو کہو غفلت رکھ دیا کہ 2 دن بھی نہیں گزرتے کہ بھول جاتے ہو، پھر اس کے بعد نہ ماں یاد آتی ہیں نہ باپ یاد آتی ہیں۔ وہ تو جب پھر ٹھوکر لگی تو رونے لگے، ارے اماں تھیں ابا تھے کیا تھا، اور جب پھر درد مندمل ہوا تو نہاں ابا اور کہاں اماں، پھر اپنے مست ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، ہمارے ساتھ تو ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، بھری و ذمت ہے نہیں۔ تو یہ غفلت اللہ نے رکھی ہے، تو یہ اس کا کرم ہے تمہارے ساتھ، لیکن اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ تھا کہ بھلا دو گے غفلت کی وجہ سے۔ تو اس سائیڈ ایفیکٹ کو برطرف کرنے کے لیے نبی بھیج دیا، رسول بھیج دیا کہ یہ جو ہے ہلا دے۔ اسی لیے ہمارے بہت سے ہمارے ملک میں براہمن کہلاتے ہیں، اور وہی عالم ہوتے تھے اپنے زمانے کے، ہندوؤں کے یہاں، بت پرستوں کے یہاں، تو وہ یہ کہتے تھے نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی جو آتا ہے وہ یا عقل کی بات کرتا ہے یا بے عقلی کی، 2 حال سے خالی نہیں۔ اگر بے عقلی کی بات کرتا ہے تو ایسے آدمی کی ضرورت نہیں، اور اگر عقل کی بات کرتا ہے تو عقل اللہ نے دیا ہے، تو اس نبی کی ضرورت نہیں، لہذا نبوت کی حاجت نہیں۔ اب بتائیے کہ بے عقلی کی تو کہہ نہیں سکتے، عقل کی ہے دلیل دے دیا کہ عقل تو اللہ ہی نے دیا ہے ہمیں، تو وہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، حاجت ہی نہیں ہے۔ جب حاجت ہی نہیں ہے تو پھر یہ عمل انجام دینا کہ رسول کو بھیجنا بے حاجت، یہ امر قبیح ہے، برا ہے، اور اللہ سے سرزد نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب کیا جواب ہونا چاہیے؟
اب سبھی نے اپنی اپنی قلم فرسائی کی، اپنے سمجھ سے، اپنی فکر سے، اپنی عقل سے. تو ظاہر ہے کہ کئی طریقے ہوتے ہیں، کبھی کسی کا نظریہ بیان کیا جاتا ہے، افکار بیان کیے جاتے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نظر و افکار کسی کے نہ بیان کریں، انہی کے بیان کریں جو بھیجے گئے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کے لیے. تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، ہوتا یہ ہے، آپ خود تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جو عقلی ہیں مگر آپ کی عقل میں آتا نہیں ہے. دراحال ہے کہ وہ سب عقلی ہیں اور وہ آپ کے نفس میں اندر ہیں، پیوست ہیں. اب قرآن کہتا ہے کیسے پیوست ہیں؟ ہر عقلی چیز جو ہے وہ تقویٰ ہے، ہر عقلی چیز جو ہے وہ ہدایت ہے، ہر عقلی چیز جو ہے وہ حق ہے، ہر عقلی چیز جو ہے وہ ثواب ہے، یعنی صحیح ہے. تو ہر عقلی چیز جو ہے تقویٰ، ہدایت، عقل، ثواب، حق موجود ہے آپ کے نفس سے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے تمہارے نفس میں برائی بھی اور اچھائی بھی دونوں رکھ دی ہے. تو آپ کے نفس میں وہ ساری عقلی چیزیں موجود ہیں مگر یاد ہی نہیں آتا. اور آپ کرتے ہیں کبھی جب کوئی بتاتا ہے تو ارے تو بڑی سامنے کی تھی، اللہ اکبر، آئے نہیں، عقل میں نہیں آیا. تو اس کا مطلب آپ غافل ہیں، اس سے غفلت ہے، آپ کو عقل میں نہیں آیا. حالانکہ سامنے کی تھی، کسی نے آپ کو بتا دیا تو فوراً کہا تو پہلے سے جانتے تھے، ہے نا ایسا. تو ویسے ہی مولا علی نے فرمایا کہ انبیاء کے آنے کی ضرورت یہی ہے کہ تمام عقلی امور جو ہیں وہ تمہارے نفس میں خابیدہ ہیں، تمہارے نفس کے اندر راسخ ہیں، لیکن تم نہیں جانتے ہو، دفینہ ہیں. جیسے آپ دولت کو زمین کھود کے گاڑ دیں تو اسے دفینہ کہتے ہیں، دفن ہو گیا ہے. تو ویسے ہی تمام عقول جو ہیں، عقلی باتیں جو ہیں، وہ سب دفینہ ہے تمہارے نفس میں. تو اللہ اس لیے انبیاء کو بھیجتا ہے لِيُثِيرُ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، تاکہ تمہارے عقل کے دفینے جو چھپے ہیں اسے ابھار کے دکھا دے کہ یہ. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اسی لیے عقل کہتی ہے کہ ظلم جو ہے وہ برا ہے، قبیح ہے، برا ہے. اب یہ عقل کے اندر چھپا ہے. اب اس کے بعد کون سی چیز ظلم ہے، کون سی چیز ظلم نہیں ہے، وہ بھی عقل کے اندر ہے. مگر یہ کہ توجہ ہے، کبھی ریز کاری. 100 روپے کا نوٹ الگ ہے اور 10 کے الگ ہیں اور 1 روپے کے الگ ہیں. تو 1 روپے والے جو سکے ہیں ریز کاری ہیں نا. تو اسی طریقے سے عقول کے بھی ریز کاریاں ہیں، تو وہ دفن ہیں. زیادہ دماغ 100 کے نوٹ پہ جاتا ہے تو زیادہ دماغ جو بڑی عقل کی چیز پہ جاتا ہے. اب نبی اسے نکالتا ہے ریزکاری کو، اور ریزکاری کو بتاتا ہے یہ بھی 100 کا ایک حصہ ہے. تو آپ کے سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہ ہے عقل جو ہے وہاں پر. تو یہ ہدایت نبی کرتا ہے، ورنہ عقل نے تو آپ کو ہدایت کی ہے. بہت سے موٹی چیزیں ہیں، اس لیے نبی کی ضرورت پڑ گئی سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے. غفلت کا سائیڈ ایفیکٹ یہ تھا، اس لیے اللہ نے نبی کو بھیج دیا. وَإِلَّا عقل کافی تھی. اور اللہ اسی سے استدلال کر رہا ہے کہ مِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. اب یہ سنس میں تمام عالم اسلام اتنی ہی بات کرتا ہے، لیکن آپ غور کیجئے آیت الہیہ ہے، اس کے اندر بھی رمز ہے. پھر عقل جو ہے ادھر سے ادھر ہو رہی. شیطان صاحب تو ہیں، وہ فوراً جو ہے جہاں وہاں پہنچنے لگتی ہے ایسے یوں کر دیتے ہیں، پھر وہ اسی لائن پہ چل جاتا ہے. اب جب شیطان ہے
کہ حق کی طرف ذہن جانے لگے تو ہٹا دے ایسے، تو اب کوئی ہونا چاہیے نا شیطان کے ساتھ کہ جیسے ہی یہ ہٹائے ویسے ہی وہ پھر گھما کے لے آئے۔ توجہ کرو، تب جب شیطان کو مہلت دے کر کے اتنی عمر دے دی ہے تو کوئی ایسا اس کا رحمان کا نمائندہ بھی ہو نا کہ جو قیامت تک لوگ ہٹاتے رہیں، شیطان ہٹاتا رہے تو لوگوں کو حق پہ لاتے رہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اس طریقے سے یہ ہدایت کریں اور لوگوں کو بتاتے رہیں تو ذہن جو ہے وہ ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی چلے، اب یہ آیت الہی کو پہچانیے، معنی عام کیا میں نے آپ کے سامنے جو تمام عالم اسلام کر رہا ہے، لیکن غور و فکر نہیں کر رہا ہے کہ سینٹنس میں ہے کیا۔ اب عالم اسلام یہی کہتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ، اندادن، جو اللہ کے مقابلے میں کسی کو لا کر کے اللہ مان لیتے ہیں۔ یحبونہم، اور ان سے اتنی محبت کرتے ہیں، پھر لفظ پر غور کیجئے، ان سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ حب اللہ، جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ پھر سے سنیے، انہوں نے کہا کہ دیکھیے لوگ ہیں نا سامنے مشرک، بت پرست، اللہ کے مقابلے میں بتوں کو لا کے رکھ دیا اور ان سے اس قدر محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کر رہے ہیں۔ اب سارا دماغ اسی میں لگا ہے۔ اب مشرکین کے لیے ہے، مشرکین کے لیے بڑا اچھا ہوا، مشرکین کے لیے ہے۔ یہیں سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کون کون مشرک ہو۔ تو آپ دیکھ لیجئے امام محمد باقر علیہ السلام اصول کافی میں معتبر ترین کتاب، ایک بات توجہ رہے جہاں جہاں یہ آواز جا رہی ہے عالم میں، ہم کو سننے والے بہت ہیں، اور میری ایک خصوصیت ہے، تعریف نہیں کر رہا ہوں، تعریف کرنا اچھی بات نہیں ہے، زحمت کرتا ہوں، میں ان چیزوں کو بیان کرتا ہوں جو بہت باقیمت ہیں، معرفت کی اعلیٰ چیزیں ہیں، بتائی نہیں جاتی ہیں، اور ان کو میں بیان کرتا ہوں، ان کو تحمل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ کسی کے مبلغ علمی سے نہیں ہے تو کہے گا غلو ہو رہا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو وہ احمق اگر سمجھنے کی کوشش کرے گا تو سمجھ آ جائے گی۔ تو اب یہاں پر امام علیہ السلام نے اشارہ دیا، حضرت سے پوچھا گیا، سارا عالم اسلام کہہ رہا ہے بت، بھائی سامنے کا ہے نا مصداق کہ اللہ کے مقابل میں لا کے بت کو پوجنے لگے، حالانکہ کہیں سے بت کی لفظ نہیں آئی۔ بت کے لیے بھائی کبھی انہیں طاغوت کہا گیا، کبھی ان کو اسی طریقے سے صنم کہا گیا، تو صنم لے آتا نا، کہیں سے کوئی لفظ نہیں، خالی اتنا لے آیا اللہ کے مقابل، اللہ کے علاوہ اللہ کے مقابلے میں آنے والی چیزوں کو اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کر رہے ہیں۔ تو یہ اندادن من دون اللہ، اللہ کے علاوہ اللہ کے مقابلے میں انداد، دونوں سے کیا مطلب ہے؟ تو پانچویں امام سے پوچھا کہ حضرت اس سے کون مراد ہے؟ آپ نے پوچھا لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ان کا لوگوں کا تو کہنا ایک ہی ہے کہ بت ہے۔ تو آپ نے کہا یہ بے جان پتھر تھوڑی مراد ہے، توجہ کیجیے، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں وہ لوگوں کو راہبر بنا لیا جاتا ہے۔ ہم ائمۃ الضلال و ائمۃ الظلم، یہ وہ لوگ ہیں جو ظلم کے پیشوا ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہیوں کے امام ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا اب آپ کہیے کہ یہ کہاں سے ہے؟ تو یہ بڑا سامنے بھی ہے، اگرچہ بچوں کے سمجھنے کے لیے اور بوڑھوں کے لیے بھی، کیونکہ زبان مختلف ہو جاتی ہیں تو مختلف چیزیں ہیں۔ ایک چیز ہے، اب مجھے اچھا نہیں لگتا لیکن بولتے ہوئے ضرورت ہے اس لیے بول رہا ہوں، ایک چیز ہے عربی میں ضمیر کہلاتی ہے، اردو میں بھی ضمیر بولتے ہیں اور انگلش میں پروناؤنس بولتے ہیں۔ تو پروناؤنس جو ہیں عربی میں الگ الگ ہیں،
چیزوں کے لیے انگلش میں بھی ہے، اگر کسی چیز کے لیے پروناؤنس استعمال کریں گے تو اٹ بولیں گے، اور اگر جو ہے وہ کسی انسان کے لیے بولیں گے تو ہم بولیں گے۔ فرق ہوا نا؟ تو ہم میں اور اٹ میں فرق ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے سمجھنے کے لیے اور بھی غیر جاندار کے لیے اور بھی پروناؤنس ہیں، وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو اسی طرح سمجھنے کے لیے عربی میں ہے، عربی میں بھی اگر بولنا ہے تو یا اشارہ میں بولیں گے ھذا، یہ عام ہے، یہ جاندار کے لیے بھی ہے، غیر جاندار کے لیے بھی ہے۔ اور دوسرے بھی الفاظ ہیں جو استعمال ہوتے ہیں، لیکن جاندار کے لیے ہوا، اللہ جو ہے اس کو ہوا کہتے ہیں، ہوا یعنی آپ ایک آدمی ہے وہ، اور اس کے بعد ہوما دو آدمی ہیں تو یہ دونوں، یہ انسانوں کے لیے، ہم سب کے لیے۔ ایک دن ہم نے ان کے گھر کی مجلس میں کہا نا کہ ہم جاندار کے لیے بولا جاتا ہے، تو مجلس میں کہا تھا، یاد ہوگا کہ وہاں پر جب رسول اللہ چادر کے اندر سب کو جمع کیے تو جبریل سے کہا اللہ نے کہ جاؤ یہ پیغام سناؤ، تو انہوں نے کہا کہاں جائیں؟ ان کا جو چادر کے اندر ہیں، تو انہوں نے پوچھا کون ہیں؟ تو اللہ نے کہا ہم فاطمہ وابوہا وبالہا وبنوہا، تو ہم یعنی سارے جاندار ہیں۔ اسی طریقے سے اس آیت کے اندر بھی دیکھیے، آیت کے اندر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پانچویں امام کا بیان اپنی پر مستحکم ہے۔ پانچویں امام نے فرمایا کیا ہے؟ یعنی وہ ہیں جو گمراہی، ظلم اور کفر کے پیشوا ہیں، ائمہ ہیں، وہ مراد ہیں، اور اس میں بت نہیں مراد ہے۔ بت کو لانے کی ترغیب تو وہی دیتے ہیں۔ اسی لیے دعائے صنمیہ قریش میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو ائمہ ضلال ہیں ان کو مولا علی نے بت کہا ہے، صنم قریش نام ہی ہے اس کا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ صنم قریش نام ہی ہے اس کا، یعنی بت کے مانند ہے، جیسے بت کو لوگ لا کے کھڑا کر کے اور پوجنے لگتے ہیں، ویسے ہی یہ پوجے جا رہے ہیں۔ اب دلیل کے طور پر میں یہ بیان کر رہا ہوں دلیل آپ کے سامنے کہ دیکھیں یہاں کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو مقابلے میں اللہ کے علاوہ لا کر کے اس کی پرستش کرتے ہیں، کس طرح پرستش کرتے ہیں؟ کَيَحُبُّونَهُمْ، ہم یعنی یہ جاندار لوگ ہیں، یعنی ان سے، ان جانداروں سے جو اللہ کے مقابلے میں لائے ہیں، ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں کَحُبِّ اللَّهِ، جیسے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو اللہ نے اپنا عالم خالی بت کے مقابلے میں نہیں ہے کہ بت میں پھنسا دیا عالم اسلام نے۔ توجہ کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چال چلی گئی تاکہ ائمہ ضلال جو ہیں ان کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھا سکے، ائمہ ظلم کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھا سکے، اس لیے بت کی طرف رخ موڑ دیا عالم اسلام کے لوگوں نے۔ درحال ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو ائمہ ظلم ہیں ان کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں ان کے سے اتنی محبت جیسے اللہ سے محبت۔ تب معلوم ہو گیا کہ جو ائمہ ظلم ہیں ان سے محبت کرنا اللہ کے برابر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تبھی تو کہہ رہا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، اور اللہ کو پسند ہی نہیں ہے، بلکہ یہ کہہ رہا ہے خود ان کو جو یہ کر رہے ہیں ان کو بھی، اور جو یہ ائمہ ضلال بنے ہیں ان کو بھی اس دن پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی قوت ہمارے پاس ہے جب ہم انہیں عذاب میں مبتلا کریں گے۔ توجہ کریں آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عذاب والے ہیں، تو جو ان کو پرستش کرتا ہے وہ بھی عذاب والا ہے۔ توجہ کیجئے آپ، اسی عذاب کے بیان کا نام جو ہے براءت ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اب یہاں قوت لانے کی کیا ضرورت تھی کہ ان القوت للہ جمیعا، اس دن ان کو دکھائی دے گا کہ ساری قوت ہمارے پاس ہے۔
وہ یہ بتانے کے لیے کہ اگر یہاں پر ظالموں کا امام عادل اماموں پر غلبہ پا رہا ہو تو یہ نہ سمجھ لینا کہ اس کے پاس زیادہ قوت ہے. میں تو اس دن دکھاؤں گا کہ اس کے پاس قوت ہے کہ تیرے پاس قوت ہے. اس دن سمجھ میں آئے گا اگر یہ غلبہ پا گیا ہے تو. اور یہ کیوں غلبہ پا گیا وہ اس کے اوپر، اور یہ کیوں نہیں پایا؟ اس لیے کہ یہ میری محبت میں کھڑا ہے، مقابلہ کر رہا ہے. تو جہاں میری محبت میں ہے تو جدھر میرا اشارہ ہوگا ویسا ہی چلے گا، جیسا میں چاہوں گا ویسا ہی کرے گا، جیسا میں نہیں چاہوں گا ویسا نہیں کرے گا. تو یہ میرا پابند ہے. لہذا اصل دین محبت خدا ہے، غیر اللہ کی محبت نہیں ہے. توجہ کرو میری بات پر. غیر اللہ کی محبت اللہ کو پسند نہیں ہے. محبت خدا اصل دین ہے. اب یہ بات اور ہے کہ اللہ سے محبت کا ذریعہ کسی کو اللہ بنائے تو یہ جو ہے غیر اللہ کی محبت نہیں ہے، یہ اللہ کی ہی محبت کہلائے گی. تو جو ذریعہ بنے گا اللہ کی محبت کا وہ غیر اللہ نہیں ہے، اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے. اسی لیے کہا من احبنی فقد احب اللہ. جس نے مجھے محبت کیا مجھ سے اس نے اللہ سے محبت کیا. پیغمبر فرما رہے من احب علی فقد احب اللہ. جس نے علی سے محبت کیا اس نے اللہ سے محبت کیا. من احب حسنا فقد احب اللہ. جس نے حسن سے محبت کیا اس نے اللہ سے محبت کیا. من احب حسینا فقد احب اللہ. جس نے حسین سے محبت کیا اس نے اللہ سے محبت کیا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اس آیت کے ذیل میں اس چیز کو نکال دیا کہ اب اگر کسی کی محبت کو محبت خدا بتایا جائے تو وہ اللہ کے مقابل میں نہیں آیا بلکہ اللہ کے حکم سے آیا ہے. تو اب وہاں آیت سے یہ حصہ نکل گیا. لیکن جس کے لیے نہیں بتایا گیا اگر وہ یہ دعویٰ کرے کہ میری محبت محبت خدا ہے تو پھر یہ مقابل خدا آ گیا. اور جو مقابل خدا آ گیا اس کے لیے جہنم ہے، اس کے لیے عذاب ہے، اس کے لیے لعن ہے، اس کے لیے بد دعا ہے. سب کچھ اسی کے لیے ہے. توجہ ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ اب دیکھیے آپ متوجہ رہیے. اب یہ پہچان کہ بھائی ان کی محبت میری محبت کیوں؟ کیا اس لیے کہ ان کے اوپر غلبہ ہے میری محبت کا. یہ اتنا زیادہ میری محبت اختیار کیے ہیں کہ غلبہ ہے. آپ دیکھیے نا سارے مدارج آپ کو بتائے نا محبت کے. عشق ہے، شغف ہے، بے خواہی ہے، خلت ہے، اور اس کے بعد مودت ہے، اور اس کے بعد ولایت ہے. تو ہر درجے پہ پہنچ رہے ہیں. تو جو بہت بڑے آپ دونوں میں فرق پہچانیے کہ کون کتنا شرابور ہے اور کس قدر محبت میں ہے. اگر دنیا غالب ہو جاتی ہے تو نفس پر غلبہ جو ہے دنیا کا ہو جاتا ہے تو خدا کی محبت پر وہ غلبہ پیدا کر لیتی ہے نا. دنیا کی چیز میں آشائش ہے کہ نہیں ہے، آرام ہے کہ نہیں ہے، سامنے کی بات ہے. اس لیے مثال میں کہہ رہا ہوں. تو آرام اور آشائش جو ہے دنیا کی چیز ہے. تو جیسے ہی مجھے آرام محسوس ہوا لاکھ اذان کی آواز آتی ہو، اب آشائش ہماری محبوب چیز ہے تو ہم چھوڑ نہیں پاتے اور اللہ کی بارگاہ میں نہیں آتے. نماز قضا ہو جاتی، سوتے رہ جاتے، نہیں اٹھتے ہیں. آنکھ کھلی بھی تو آرام سے سو گئے، پھر پڑھ لیں گے، ادا کر دیں گے. بہت سے تو ایسے کہتے ہیں ہماری نیند نہ خراب ہونے پائے، بعد میں تو ہوتا رہے گا. صحت امپورٹنٹ. تو اب صحت پہ کیا کریں گے؟ صحت کو مقدم کریں حکم خدا پر. بھیا صحت جس نے دیا ہے اگر اس نے یہ جو امپورٹنٹ تھی آپ کے نزدیک اس نے تھوڑا مصرع گھٹایا تو سارا امپورٹنٹ آپ کا گھس جائے گا. آپ چاہے جیسے کریں. تو معلوم ہوا کہ جہاں پر دنیا اور نفس غالب ہوا، اس کی محبت غالب ہوئی، اللہ کی محبت پر غلبہ پا گئی. اور اگر اسی دنیا کے مقابل میں اللہ کی محبت غالب ہو جائے تو یہ خود سے چل کر کے اللہ کی راہ میں اپنی اولاد کو لٹانے کو تیار ہے. آپ ملاحظہ کیجئے، آپ دیکھ لیجئے، اولاد سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے نا، لیکن جب اللہ کی محبت غالب ہوئی
تو ابراہیم خود لے کے میدان مقتل میں چلے گئے. توجہ کریں آپ، خود لے کے چلے گئے. مگر بس اتنا ہی چیز ہے کہ اب یہاں پہ بھی سائیڈ ایفیکٹ آنے والا تھا. تو اتنی گھبراہٹ کہ یہ محبت جو غالب ہوئی ہے اللہ کی دنیا کی محبت پر، اولاد دنیا کی محبت ہے، اولاد کی محبت پر جو اللہ کی محبت غالب ہوئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ نکل جائے، اس لیے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اس لیے اس درجے تک پہنچے مگر آنکھوں پہ پٹی باندھ لی. کیا کہنا اس کا کہ جو ایک نہیں اپنے سارے بچوں کو لے کے میدان میں آ گیا، نہ پٹی باندھی اور نہ پلٹ کے دیکھا بلکہ سینے سے برچھی بھی نکال کے دکھا دیا. اب اس سے بڑا کون محبوب خدا ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم خلت کے درجے تک رہ گئے مگر حسین کی محبت اللہ نے اپنی محبت قرار دے دی. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. یہ عظمت امام حسین علیہ السلام، یہ عظمت اہل بیت ہے جنہوں نے اپنے گھر کو گھر نہیں سمجھا، اپنی چیزوں کو چیز نہیں سمجھا، کچھ بھی نہیں. آپ دیکھیے یہی وجہ ہے کہ اللہ ان کے ناز اٹھا رہا. انبیاء کا ایک ایک کا ہو جائے آپ کے سامنے اور پھر ایک جملے کے ساتھ کہ جو پوچھتے رہتے ہیں انبیاء افضل ہیں کہ یہ افضل ہیں، اور کیسے افضل ہو سکتے ہیں، انبیاء ہیں اور یہ ہیں. تو آپ دکھا رہے ہیں آپ کو، دیکھیے کیسے افضل نظر آ رہے ہیں. آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان افضل ہیں؟ آپ دیکھیے حضرت نوح کے باب میں خدا کہہ رہا ہے، یہ تو قرآن ہے، یہ تو کوئی عقل کی اپج نہیں ہے. قرآن میں نوح کے بعد میں کہا انہو کان عبدا شکورا. اللہ جتنا امتحان اور آزمائش لے رہا ہے ان سے، انبیاء سے، امتحان اور آزمائش کے بعد یہ جو ہیں وہ شکر گزار ہیں. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یعنی یہ شکر خدا کر رہے ہیں. صبر کیا، نعمت جانا اس کو اور شکر کیا کہ انہو کان عبدا شکورا، یہ ایک میرا خاص بندہ شاکر ہے. توجہ کریں آپ. اب یہ مقام انبیاء ہے. اولو العزم میں نوح آتے ہیں نا، یہ نوح جو ہیں مقام ہے انبیاء میں. اولو العزم کا مقام یہ ہے کہ وہ شاکر ہے خدا پر. لیکن اہل بیت کا مقام یہ ہے کہ کانا سعیکم مشکورا، ہم تیرے شکر گزار ہیں. توجہ کریں آپ. تو جہاں پر بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ یہاں تک پہنچ جائے کہ اللہ کا شکر گزار ہو جائے، اور یہ بندگی کی معراج ہے کہ جہاں پر اللہ خود بندے کا شکر گزار ہو جائے. اللہ اکبر. تو اب دوسرے لفظوں میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ انبیاء اسی درجے تک ہیں جو شاکر خدا ہیں، اور حسین اور آل محمد اس درجے پہ پہنچے ہیں جو مشکور خدا ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اب جتنا بڑا فرق شاکر مشکور میں ہوتا ہے اتنا ہی سمجھ لیجئے مقام ان کا کتنا کہاں ہے، کون کہاں ہے، کس درجے پہ ہے. اس لیے ان کے مقامات بلند رکھے گئے. جب یہ بلند مقامات کے تھے اور کر کے دکھایا تو اللہ نے ان کی محبت اپنی محبت قرار دے دی. اس سے زیادہ اب کچھ نہیں. تمہارا ہر کردار میرا کردار ہے. چونکہ مجلس تمام کرنا ہے وقت سے، ماتم بھی ہونا ہے اور وعدہ کیا ہے تو وقت سے ختم کرنا ہے. بہت سی باتیں ہیں یہاں پہ. یہ منارہ فضائل کھل گئے آپ کے سامنے. اب ان کے لیے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہم آپ کو ربط نہ دے سکیں اور بتا نہ سکیں کہ خدا سے کتنا قرب ہے. قربت ہی کی تو دلیل ہے کہ ان کی محبت میری محبت، ان کی اطاعت میری اطاعت، ان کا بھرپور طریقے سے ان پر ایمان مجھ پر ایمان. تو معیار ایمان بھی یہی آل محمد، معیار اطاعت بھی یہی آل محمد، معیار اطاعت بھی یہی آل محمد، معیار محبت بھی یہی آل محمد.
کیوں؟ اس لیے کہ ان کی عبدیت ایسی ہے کہ جب یہ خدا کی بارگاہ میں اپنی بندگی لے کے آتے ہیں تو اپنے ساتھ والوں کو بھی ویسے ہی بندے خدا بنا دیتے ہیں۔ ان کی عظمت اتنی بلند، اب جب اتنی بلند تو اللہ نے انہیں کو ذریعہ بنایا، اسی لیے فرمایا نحن ابواب اللہ، ہم ہی اللہ کے وہ دروازے ہیں جہاں آپ پہنچیں گے تو اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ اسی لیے فرمایا نحن صراط اللہ، ہم ہی اللہ کے صراط مستقیم ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ ہماری ہی ذات نحن وسیلہ اللہ، ہم ہی وسیلہ ہیں اللہ تک پہنچنے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنی باعظمت اور بلند شخصیتوں کا امتحان لیا، اور اللہ نے، بس یہ بہت اہم بات ہے اور انتہائی فضیلت ہے، اللہ نے ان سے جو امتحان لیا اس دنیا میں، تو یہ نہ سمجھیے کہ یہاں امتحان لیا، اللہ نے اپنے علم اجمالی میں بھی ان کا امتحان لیا ہے۔ دو باتیں ہیں، غور کرنا بات پر۔ ایک چیز ہے، جیسے فرض کیجئے کہ کوئی ریل آپ کے سامنے گھمائی جائے، تو ریل میں آپ جو جو چیزیں ہیں دیکھ رہے ہیں، تو یہ تو آپ کے علم میں آ گیا نا، تو ایسے علم اجمالی ہے، چیزیں دیکھ رہا ہے، تو وہ دیکھنا اور ہے، علم میں ہونا اور ہے، لیکن علم میں امتحان لینا یہ اور ہے۔ دونوں بڑے مقام الگ الگ ہیں، یہ سخت مقام ہے۔ اسی لیے میں دلیل دیتا ہوں، آپ کے لیے بھی ہے اور جو باہر سن رہے ہیں ان کے لیے بھی ہے، کہ ان کے مقامات اتنے بلند ہیں کہ یہ اللہ کے علم میں بھی امتحان لیے جا چکے ہیں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب آپ زیارت پڑھتے ہیں حضرت زہرا کی، تو صرف حضرت زہرا کی زیارت میں یہ لفظ آیا ہے، کہیں اور نہیں آیا، مگر زہرا کے لیے جو ہے وہ 14 کے لیے ہے، یہ توجہ ہے۔ اور زہرا کو مرکز عصمت اسی لیے بنایا گیا ہے کہ یہ بنیاد ہے، تو جو چیز بنیاد میں پائی جائے گی وہ سب میں پائی جائے گی۔ لہذا زہرا کے بعد میں ہے کہ السلام علیک یا ممتحنہ، اے وہ جس کا امتحان لیا گیا ہے، امتحان کے اللہ نے تیرا امتحان لیا، سلام ہو اے ممتحنہ، اے وہ جس کا امتحان لیا گیا، امتحان کے اللہ نے آپ کا امتحان لیا، کب؟ قبل ان یخلق کے، قبل اس کے کہ آپ کو خلق کرے، توجہ کریں، خلق سے پہلے امتحان لے لیا گیا۔ آپ سوچئے ہم ابھی نیچے نیچے کا بتا رہے ہیں تو آپ کو غلو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ آپ سوچئے کس مقام پر ہیں کہ خلقت سے پہلے اللہ نے اپنے علم اجمالی میں امتحان لے لیا، اور خالی اتنا ہی نہیں، اللہ نے امتحان لے لیا قبل ان یخلق کے فوجدک صابرا، اور آپ کو صابرہ پایا وہاں پہ، توجہ کیجئے، علم اجمالی میں صابرہ پایا، اس لیے یہاں خلق کیا تو معصوم بنا کر کے بھیجا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو لوگوں کے ذہنوں میں آ جاتا ہے اب تو امتحان ہو رہا ہے اور آزمائش ہو رہی ہے تو اب اس کے بعد مقام ملنا چاہیے۔ قاعدہ عقلی بھی یہی ہے، حضرت ابراہیم کو یہی تو کہا نا، امتحان لے لیا، جب آ گئے پاس ہو گئے تب کہا کہ اب تم کو امام بناتا ہوں لوگوں کا، تو قاعدہ عقلی ہے۔ اب جب علی بستر پر لیٹ لیں گے اور ان کا نفس اللہ کا نفس ہو جائے گا تب امام بنا دیے جائیں گے، لیکن یہ پہلے سے کیسے تم قائل ہو گئے کہ پیدا ہوتے ہی امام ہیں؟ یہ تم کیسے قائل ہو گئے؟ تو میں بتا رہا ہوں کہ امتحان کے 2 مقام ہیں، اگر سنبھال سکو تو سنبھال لو۔ ایک مقام وہ ہے جو خلقت سے پہلے اپنے علم اجمالی میں اللہ نے لیا، اور اس میں بھی اللہ نے صابر پایا۔ جب صابر پا لیا تو انتخاب کر لیا کہ یہ سب بیکار ہیں، یہی اچھے ہیں، یہی اس قابل ہیں کہ ان کو میں اپنا نمائندہ بناؤں۔ اب جب اعتماد پیدا ہو گیا تبھی تو ہاتھ میں کنجی دی جاتی ہے گھر کی، اسی لیے کائنات کی تمام کلید ہاتھ میں دے دی گئی۔ اب جنت بھی ان کے ہاتھ میں ہے، دوزخ بھی ان کے ہاتھ میں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ ہے عظمت آل محمد کی،
اور یہی امتحان کے بھروسے پہ ایسے تھوڑی تھا کہ یوں ہی لے کے چلے آئے. معلوم ہے کہ ظالم جو ہے وہ ہر پروپگنڈے کرے گا اور بتایا جائے گا ایک خارجی تھا، خروج کر کے آیا، رسالت کے بھی خلاف تھا، خلافت کے بھی خلاف تھا، دین کے بھی خلاف تھا، اس لیے قتل کر دیا گیا. تو اتنی بڑی قربانی پہ پانی پھر جائے گا. تو اب ایسا چاہیے کہ جو اس چیز کا مقابلہ کر سکے. توجہ کرو میری بات پر. تو کس کو بنائیں، کس کو لے جائیں؟ تو جو آزمودہ ہو اسی کو تو کہیں گے. تو اب جس طرح سے حضرت سیدہ کا امتحان ہوا تھا اور آزمودہ تھی، ویسے ہی زینب کا بھی امتحان ہو چکا تھا. ارے اللہ، عظمت پہچانو. مجھے اس کے لیے مجمع درکار تھا، فہم. آپ سوچو اور درک کرو کہ سیدہ جس مقام پہ ہیں اسی مقام پر حسین کے نزدیک آزمودہ ہے زینب. اسی لیے تو ہم ثانیہ زہرا کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اس لیے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا چلتے وقت، بہن یہاں تک میں نے کر دیا، اب اس کے بعد تمہیں کرنا ہے. جتنے پروپگنڈے آنے والے ہیں ان سب کو آپ کو ختم کر دینا ہے. یہ کمال زینب ہے اور وہ کمال حسین تھا کہ مظلومیت میں حسین نے اس طرح سے ان کو پسپا کیا، مظلومیت میں رہ کر کے، کہ اب قیامت تک حسین کا نام رہے گا. اور یہ کمال زینب ہے کہ قیدی بن کر کے ظالم یزید کو اس طرح جھکا دیا. توجہ کریں آپ کہ جس نے خیال میں سوچا تھا بیعت لینے کے لیے، وہ حقیقت میں بیعت کر بیٹھا. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. یہ ہے عظمت زینب. اس لیے بیوی کو اس انداز سے امام نے اہتمام کیا اور اس کے بعد فرمایا اب آپ کے اوپر ہے، اب آپ ہیں قافلہ سالار. توجہ کریں. اور یہاں پر قدرت نے حضرت زینب کے اس فضیلت اعلیٰ کے اظہار کے لیے سب سے بڑی مصیبت حضرت زین العابدین پہ ڈال دی. ان کو جو بیمار کا لفظ دیا جاتا ہے تو بیمار بمانی وقتی، غش میں ہے، بیماری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زینب کی فضیلت کھل کے آئے. یہ اللہ کی مصلحتیں ہیں، اللہ کے مقدرات ہیں، ان کو ہم آپ نہیں سمجھ سکتے. اور یہ با فضیلت بی بی آج کی تاریخ کے مطابق ظاہر ہے کہ جب قید خانہ آئے گا اور وہاں جائیں گے، دربار یزید آئے گا تو حال بتا دیا آپ کو کہ زینب نے کیسے سر کر لیا. 14 مہینے قید خانے میں رہ کر کے یزید کو مجبور کر دیا. ایک بات پر توجہ رکھیے کہ یزید کو کہنا پڑا کہ یقیناً ابن زیاد پسر سعد کہ اس کے اوپر لعنت ہو، بہت غلط کیا. توجہ کریں. ہم سے کہتے تبرہ نہ کرو، یزید ہی نے تبرہ کر دیا. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے. ہم نے نہیں کیا تھا. ہم نے کب کہا تھا؟ آج بھی سب لکھ رہے ہیں کہ یزید جو ہے اس کی طرف سے کوٹنگ کر رہے ہیں. لیکن کم سے کم یہ زینب کا کارنامہ ہے کہ ظالم کو اتنا جھکایا کہ اس کو خود معلوم ہو گیا کہ میں نے کون سا ظلم کیا تھا. اور اس ظلم کے سائیڈ ایفیکٹ میں اس کو یہاں تک آنا پڑا کہ اس نے خود کہہ دیا کہ آپ یہاں رہیں گے یا جائیں گے. توجہ کریں آپ. اور وہاں پر بھی دیکھیے امام نے فیصلہ نہیں کیا. یہی عظمت زینب ہے. اگر امام یہ کہہ دیں کہ میں جاؤں گا یا میں رہوں گا تو یہ امام کا کلام ہوتا. لیکن امامت نے بھی عظمت زینب بتائی. کہا میں اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا یزید، یہ میں اپنی پھوپھی سے پوچھ کے بتاؤں گا. توجہ کیجئے. تو معلوم ہو گیا کہ امامت زینب کو کس نگاہ سے دیکھ رہی ہے. توجہ ہوئی آپ کو؟ یہ وہ عظمت ہے. اور یہ وہی بی بی ہے کہ جس کے دل میں اتنا بڑا کلیجہ ہے کہ صبح یازدہم جب کربلا کے میدان میں آئی
اور اپنے بھائی کو ڈھونڈ رہی ہے۔ عزیزو، یہ مقام مصیبت کی انتہا۔ ایک انسان پہچانا جاتا ہے اپنے سر سے، حسین علی مقام کے جسم پہ سر نہیں ہے۔ اور میں آگے جملے احتیاط سے استعمال کرتا ہوں، جسم کی حالت بھی ایسی نہیں ہے کہ پہچان سکیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام زمانہ نے کہا سلام ہو اس کے اوپر کہ جس کے اعضاء مقطع ہو گئے تھے، یعنی اعضے کے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ اب آپ سوچئے زینب پہچانے کیسے؟ حیرت سے کھڑی ہے اور دیکھ رہی ہے گودال مقتل کی طرف نگاہ دوڑا کر کے کہ یہی میرا بھائی ہوگا۔ عزیز و تصدیق کیسے ہو؟ دیکھا زینب نے کہ چند کبوتر ہیں جو فرات سے اپنے منقاروں میں پانی لا رہی ہیں اور لا کر کے کٹے گردن پر ڈال رہی ہے۔ بس زینب نے دیکھ کے کہا واہ غربتا، ارے کیا غریبی ہے، انت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ اور دوڑ کے گر پڑی اور آپ کی میت کے پاس ایسے ہی نہیں بلکہ روایتوں کے مطابق اپنا سر زمین پہ دے مارا۔ اے میرے بھائی، تیرے ساتھ یہ حالت ہے۔ اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں پہ اس میت کو اٹھایا جس حد تک اٹھا سکیں اور فرمایا اللہم بار الہ تقبل ھذا القربان، اس قربانی کو قبول فرما لے۔ عزیزو، یہ مقام سیدہ ہے۔ سیدہ کی لال تھے امام حسین، سیدہ ہوتی تو کہتی بار الہ میری یہ قربانی کو قبول فرما لے۔ سیدہ نے اپنی جائی قرار دیا زینب کو۔ عزیزو، جب یہ ہو گیا تو ظالمین نے ہاتھوں میں رسن باندھ دیا، اور اسی موقع پہ ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ چھوٹی سی بچی اپنے باپ کی میت سے لپٹ گئی۔ بابا، اے میرے بابا، ظالموں نے بڑے تماچے مارے ہیں، بابا میرے کان سے گوشوارے چھین لیے ہیں، اے بابا شمر کے تازیانے بہت کھائی ہوں، بابا آپ کدھر ہیں؟ عزیزو، اسی درمیان میں شمر نے مشکیں دبا کر کے اور رسن باندھی کھینچ کر کے، اور اس کے بعد کھینچتے ہوئے لے کے چلے کہ امام زین العابدین نے ایک جملے سے ترسیم فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں ہم کو اس طرح کھینچ رہے تھے جیسے جانوروں کو کھینچا جاتا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو، ایک دو باتیں بس، ختم مجلس ہے، آج سوم کی مجلس ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ امام مظلوم امام زین العابدین کی شہادت کا دن ہے۔ آپ کی شہادت کے دن تین جو ہے روایتیں ہیں، ایک جو ہے 12 محرم ہے، ایک جو ہے 25 محرم ہے، ایک اور بھی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ دو روایتوں کے مطابق آج امام زین العابدین کس طرح سے، بس میں نے ختم کیا، قافلہ رواں دواں ہو رہا ہے کربلا سے، ایسے کہ آگے سرہائے شہداء نوکے نیزہ پہ بلند کیے گئے اور پیچھے بیویاں ننگی پیٹ اونٹ پر سر برہنہ بٹھا دی گئی، اور پیچھے پیچھے ہمارا اور آپ کا امام جس کے پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توپ، ہاتھ میں زنجیر، اور پیادہ چلایا جا رہا ہے۔ عزیزو، چلنے میں جب قدم چھوٹے ہیں زنجیر کی وجہ سے تو شمر تازیانہ لے کے آتا ہے کہ زین العابدین اس جانور کے برابر چلو، پیچھے نہ ہٹو، اور ایک تازیانہ جب رسید کرتا ہے تو آپ پشت پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں اے بابا، آپ دیکھ رہے ہیں شمر کیا کر رہا؟ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو، یہ قافلہ رواں دواں ہے، عجیب و غریب ہے۔ لکھا یہ جاتا ہے کہ جب یہ قافلہ بحر المصائب میں ہے کہ جب یہ قافلہ رواں دواں تھا، اسی درمیان شمر ایک سر کو نوکے نیزہ پہ بلند کرے وہ گر جاتا تھا، بلند کرے وہ گر جاتا تھا، بلند کرے وہ گر جاتا تھا۔ یہ سر ابو الفضل عباس تھا، وہ رکتا نہیں تھا۔ شمر تنگ آ گیا، تنگ آنے کے بعد تازیانہ لیا اور لے کر کے آیا، سید الساجدین کے پشت پہ لگا کے کہا اس سے کہو کہ ٹھہر جائے۔
جزاکم ربکم خیر الجزا۔ آپ نے فرمایا شمر یہ میرے چچا کا سر ہے، یہ نوکے نیزہ پہ نہیں ٹھہرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے بابا کا سر ہے، وہاں کبھی برابری سے نہیں رہا، اے شمر وہاں نہیں ٹھہرے گا۔ تو شمر نے سر پہ رسن باندھ کے گھوڑے کی گردن میں ڈال دیا۔ عزیز جب چلتا تھا تو سر ٹکراتا تھا۔ ارے زینب نے دیکھا، سر پہ اپنے تماچے مارے، واہ غربتا یا ابو الفضل العباس، اے میرے بھائی بہن کتنا مظلوم کہ دیکھ رہی ہے مگر تیرے ساتھ کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ سیعلم الذین ظلموا ان ينقلبوا منقلبون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم انی اسألک بحق فاطمة و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ بار الہا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کے معبود، گناہان کبیرہ و صغیرہ عفو فرما، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہا جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما، معبود اس عزاداری کو قائم و دائم رکھ۔ بار الہا تمام دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما، مظلومین کی حمایت فرما۔ بار الہا عدل کا قیام فرما، حاضرین جلسہ کی دلی مرادوں کو برلا، تمام مریضوں کو شفا عنایت فرما۔ جن جن لوگوں نے مریض غیر مریض دعاؤں کے لیے کہا ان سب کے حوائج شرعیہ کو برلا، مریضوں کو شفا عنایت فرما۔ بار الہا عدل کا قیام فرما، ہمارے ولی نعمت امام عادل حضرت حجت علیہ السلام کو ظہور جلد از جلد فرما۔ معبود تمام علماء اعلیٰ کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ، بھلا امام کو ہم سے راضی اور خوشنود قرار دے، معبود امام کے اصحاب و انصار میں ہمیں قرار دے۔ اللہم تقبل منی دعا بحق محمد و آلہ الطاہرین ماتم حسینیہ۔